بسم الله الرحمن الرحيم. فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ارے کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر ارے پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ارے شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن ارے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی ارے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ارے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، ارے شمر کو تیغ چلانے میں
بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں، ارے کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، ارے مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ ایک اور بلند ترین صلوات بھیجیں۔ یہ بھی جناب سکینہ کے حال کا۔ شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، ارے قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، ارے لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، ارے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، ارے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا،
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی. ارے رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جب شبر نے بارا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. تمام اہل محنت گزارش ہے، جناب حسن صاحب کی اہلیہ کا 40ویں کی بڑی ہونے جا رہی ہے، ان کے گھر پہ مولانا تشریف لانے والے ہیں. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. نعرہ صلوات. چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں. چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں. جو شہید رائے حق ہیں وہ کبھی مرتے نہیں. الفت آل نبی جنت کی ہے ضامن تیری. دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں. نعرہ صلوات. آپ لوگ آگے آ جائیے، جو آئیں گے وہ پیچھے بیٹھتے چلے جائیں گے. دوسری جگہ آگے آ جائیے، یہاں پہ جگہ خالی ہے. نعرہ صلوات. ہائے زینب کسے ماں کہے گی، رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا. ہائے زینب کسے ماں کہے گی، کون دنیا میں ہے آپ جیسا. ہائے زینب کسے ماں کہے گی، آپ نے موت سے رشتہ جوڑا، ہم کو کس کے سہارے پہ چھوڑا. کون دے گا ہمیں اب دلاسا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی.
دکھ یتیمی کا کسے کہوں گی، پیار کو اب ترستی رہوں گی، اب کہاں پیار ماں کا ملے گا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، کون آغوش میں مجھ کو لے گا، کون تسکین اب دل کو دے گا، کون آغوش میں مجھ کو لے گا، کون تسکین اب دل کو دے گا، کم سنی میں یوں منہ کو یہ موڑا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، جن کے رونے پہ ہوتی تھی مستر، وہ بھی لگتے ہیں شبیر و شبر، رو رہے ہیں میرے دونوں بھیا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، دے رہی تھی نبی کی دہائی، آگ ظالم نے گھر میں لگائی، کر دیا ہے پہلو شکستہ، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، رو رہی ہوں ذرا آنکھ کھولو، میں بلاتی ہوں کچھ منہ سے بولو، رو رہی ہوں ذرا آنکھ کھولو، میں بلاتی ہوں کچھ منہ سے بولو، لے کے گودی میں دے دو سہارا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، ہاتھ اپنے کفن سے نکالو، ہم کو اپنے گلے سے لگا لو، پیار کر لو ہمیں پھر دوبارہ، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، گھر میں زہرا کہ وہ غم تزاید، رونے والوں میں ماتم تزاید، جب وہ کہتی تھی رو کے یہ زاہد، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی۔ میں نے کہا کہ ایک چند اشعار ہیں، مگر اس سے پہلے میں نے کہا کہ قرآن شریف کی ایک آیت سے میں شروع کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں مگر دعا نہیں پوری ہوتی، تو آدمی بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وَإِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں
تو کہہ دو میں ان کے پاس ہوں. جب یہ کوئی دعا کرتے ہیں تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، مگر بریکٹ لگا دیا کہ کہہ رہا ہے اگر مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں. بھئی وہ رحیم و کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو اگر دے دیا 4 کروڑ تو آپ کس زد میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری دعائیں اس کے پاس ہیں، وہ آہستہ آہستہ سب کی پوری کرتا چلتا ہے. مگر لوگ جو ہے وہ ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں. میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں. اور کہہ رہے ہیں گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں. گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں. اور کہہ رہے ہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. دیکھیے حدیث قصہ کی اہمیت بھی نہیں لوگ سمجھتے ہیں نا. یہ کہا گیا روز نہیں تو شب جمعہ ایک دن پڑھ لو، کتنی ڈھیل دی ہے. مگر یہ انسان 70 مرتبہ اللہ نے کہا یہ انسان ناشکرا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا، آخری شعر، کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. چند اشعار اور ہیں کہ عجب اتحاد ہے کہ ایک دشمن دین، عجب اتحاد ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. ہیں بتائیے، جنگ میں آ گئے تھے تو کہہ رہے ہیں علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو. کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو. اور کہہ رہے نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، اور رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو. رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو. اور وہ کیا کہتے ہیں جوش ملیح آبادی صاحب کے کچھ اشعار ہیں کہ کہہ رہے ہیں اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی محرم ختم ہو گیا اب اگلے برس بچے تو پھر ہے، ارے یہ جب سوچ لیں تو آپ روتے رہیں. تو تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سلوات کا سہارا دیں. کہہ رہے امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. اور انہی کا ایک شعر اور ہے کہ کہہ رہے کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہیں کہ لہراتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہیں کہ لہراتے ہیں. فخر آدم پہ تاج رکھنے سرے حشر، ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں، ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں. اب ایک تبلیغی شعر جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ مجلس میں شائقی آئیو. دیکھیے اس کے اوپر اگر غور کرے، غور و فکر اگر نہیں کی انسان نے تو اللہ کہہ رہا ہے جانور سے بدتر ہو. مجلس میں شائقی آئیو پر اتنا رہے خیال، مجلس میں شائقی آئیو پر اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے. اور ایک شعر اور ہے کہ دعویٰ ہے میرا اس کو
जन्नत नहीं मिल सकती। दावा है मेरा उसको जन्नत नहीं मिल सकती, जो दिल में बसाएगा नफरत एक दूजे से। अब ये मैंने मिलाया है, बहरहाल जितनी अक्ल है उस हिसाब से। इस साल सवाब की मजलिस है, उसके हवाले से 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि बसत खुलूस बसत आस लिख दिया जाए। बसत खुलूस बसत आस लिख दिया जाए और वरक पे अश्कों से एहसास लिख दिया जाए। कि बसत खुलूस बसत आस लिख दिया जाए और वरक पे अश्कों से एहसास लिख दिया जाए, तो फिशार कब्र होगा ना किसी भी सूरत में, बस कफन पे हजरत अब्बास लिख दिया है। बस कफन पे हजरत अब्बास लिख दिया। एक नारे तलवार का अभी फर्श अज़ा के हवाले से समाअत फरमाएं कि हुसैन है कौन। कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या हैं, अंबिया का सहारा हुसैन है। कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या हैं, अंबिया का सहारा हुसैन है। तो कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। कि कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। तो ऐ गासिबीन फदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? तो मिंबर पे जाके सैयद सज्जाद ने कहा, बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। नारे तलवार का अब तमाम मोमिनीनों के हवाले से कि जितने भी मोमिनीन शिरकत करते हैं उनके हवाले से कि हम जैसा कोई साहिब किरदार नहीं है। हम जैसा कोई साहिब किरदार नहीं है। हमसा कोई दुनिया में वफादार नहीं है। कि हम जैसा कोई साहिब किरदार नहीं है, हमसा कोई दुनिया में वफादार नहीं है। तो ये मजलिस सरवर के तबर्रुक का असर है। हम खुददार हैं, हम में कोई गद्दार नहीं है। कि ये मजलिस सरवर के तबर्रुक का असर है। हम खुददार हैं, हम में कोई गद्दार नहीं है। तो उस घर पे फरिश्ते भी किया करते हैं लानत, जिस घर में कोई शह का आज़ादार नहीं है। कि उस घर पे फरिश्ते भी किया करते हैं लानत, जिस घर में कोई शह का आज़ादार नहीं है। और जालिम ये सोचता था कि आबिद बीमार को अगर हम हथकड़ी और बेड़ी में कैद कर लेंगे तो शायद उनकी इबादत में कमी कर लें। तो समाअत फरमाएं कि हम जैसा कोई साहिब किरदार नहीं है, हमसा कोई दुनिया में वफादार नहीं है। तो ये मजलिस सरवर के तबर्रुक का असर है। हम खुददार हैं, हम में कोई गद्दार नहीं है। तो पाओ में है बेड़ी, मस्जिद में नमाजी। पाओ में है बेड़ी, मस्जिद में नमाजी। तस्बीह की आवाज़ है, छनकार नहीं है। तस्बीह की आवाज़ है, छनकार नहीं है। एक नारे सलवात। नारे सलवात। ऐ सकीना घर चलो, रो के कहती थी ये मादर। ऐ सकीना घर चलो, चैन आए मुझको क्यों कर। ऐ सकीना घर चलो,
جب چلی تھی میں مدینے سے تو تھی گودی بھری، اب نہیں گودی میں اصغر اے سکینہ گھر چلو، وہ اندھیری قبر اور وہ قید خانہ شام کا، نیند آئی تم کو کیوں کر اے سکینہ گھر چلو، تم کہا کرتی تھی اماں کا وطن جائیں گے ہم، اب وطن جاتی ہوں چھٹ کر اے سکینہ گھر چلو، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا مادر نے رو کر اے سکینہ گھر چلو، رو کے کہتی تھی اے مادر اے سکینہ گھر چلو، آغوش لحد میں جب سونا ہوگا، آغوش لحد میں جب سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں ہاں کون ہوگا نیز ہم ہوں گے، قبر کا کون ہوگا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں مولانا تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نکھت حسن بنت نواب بہادر صاحب
اہلیہ جناب محمد حسن صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اپنے وقت کے امام کے جس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں ہمارے امام ارشاد فرما رہے ہیں وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی دختر میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی جو شخصیت ہمارے وقت کے امام کے لیے بہترین نمونہ عمل ہو تو یقیناً وہ ہم سب کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے، کیونکہ جب ہمارے وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو جو بھی بالخصوص امام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخصیت ہمارے زمانے کے امام کے لیے نمونہ عمل ہے وہ ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اس کی سیرت کو دیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہہ کون رہا ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے جناب فاطمہ کی شخصیت بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ مردوں میں مرد ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عام مرد ہو، اور یعنی مردانگی کے اعتبار سے بھی جو سب سے بہترین مرد ہے وہی امام ہو۔ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کسی بھی حوالے سے ذرا سے کم ہو۔ تو وہ جو علم میں سب سے افضل ہے، وہ جو غیرت میں سب سے بہتر ہے، وہ جو شجاعت میں سب سے اچھا ہے، وہ جو تمام صفات حمیدہ میں سب سے بہتر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شخصیت میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ یعنی یہاں مرد و زن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر امتی کا مسئلہ ہے کہ وہ جناب فاطمہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لے تاکہ دنیا بھی اس کی سنور جائے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ ایک کنیز جناب سیدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کی مجلسوں سے، یعنی اصل جو مقصد ہوتا ہے اور جو ہونا چاہیے، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو گزر گیا ہے اسے ثواب پہنچایا جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ ہم ان مجلسوں کے ذریعے کوشش یہ کریں کہ اتنا کچھ سیکھ لیں کہ خود ہمیں بعد میں بہت زیادہ ایصال ثواب کی ضرورت نہ رہ جائے۔ یعنی ثواب تو بہرحال ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے، جتنا بھی ہمارے اضافہ ہو وہ اچھی بات، لیکن ان مجلسوں سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے لیے جو گزر گئے۔ اکثر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجلس کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جو جن کا انتقال ہو گیا ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہمیں انہیں ثواب پہنچانا ہے۔ ثواب پہنچا وہی پائے گا جو ثواب کمائے گا۔ اگر خود آپ ثواب نہیں کمائیں گے، صدقہ کون دے گا؟ جس کے پاس کچھ ہوگا۔ جس کے پاس کچھ ہے نہیں وہ صدقہ دینے لائق بھی نہیں رہ پائے گا۔ مومنین کی مدد کون کرے گا؟ کہ جس نے حلال راستوں سے پیسہ کمایا ہوگا۔ لہذا اگر ثواب پہنچانا ہے تو ثواب کمانا بھی پڑے گا۔ آپ کماتے جائیے گا، ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ لہذا فوکس اگر پہنچانے پہ ہے تو اس سے پہلے کمانے پہ دھیان دینا چاہیے کہ جب ہوگا تبھی ہم پہنچا پائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ لہذا مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آتے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ ہمیں ایک رسم نبھانا ہے، اور اس وقت جو مجلسیں ہیں وہی ایک ذریعہ ہے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا، کیونکہ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس بہت دین کے لیے وقت بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو مجلسوں کے نام پہ اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یعنی عام طور سے خاص طور سے بات نہیں کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جائے اور کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹہ دین اور مسائل وہ ڈسکس کرتا ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ مجلسوں میں ہمیں موقع مل جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہم آئیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ مجلسیں ذریعہ ہیں دین کو پہنچانے کا، دین کو سمجھنے کا، دین کو سمجھانے کا۔ لہٰذا ذمہ داری بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس منبر سے اگر وقت 1 گھنٹہ لیا جا رہا ہے تو کوشش کی جائے کہ کچھ چیز لوگوں تک پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹہ گزر جائے نہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے،
اور نہ سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ اس کو یہاں سے ملا کیا ہے، اور آخر میں کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ صرف آخر میں آپ ایک رزلٹ دیجئے کہ آج مزہ آیا، اور کبھی کہیے کہ آج مزہ نہ آیا، تو گویا مجلس بھی ہمارے مزے اور بدمزگی کی نظر ہو جائے۔ یعنی یہاں ہمیں اس لیے نہیں آنا ہے کہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کبھی بھی کلاس میں مزہ نہیں آتا ہے، لڑکے اکثر کلاس سے بھاگتے ہیں، لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو استاد کی سن لیتے ہیں تلخ باتیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں سیکھنے کی چیز ہے وہاں سیکھنے پہ دھیان ہونا چاہیے، مزے پہ دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جو ہمیں مزہ آ رہا ہے وہ چیز ہمیں سننا ہے، آپ کو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ الگ الگ خواہشوں کے اعتبار سے لوگ بیٹھتے ہیں، کسی کو کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ دوا میں مزہ نہیں آتا ہے، دوا اکثر کڑوی لگتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو ممبر پہ ہے وہ بری الذمہ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو ممبر پہ آتا ہے اسے بری الذمہ کر رکھا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ کون ممبر پہ آ رہا ہے، ہماری طرف سے اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ممبر کو ہم نے کیا سمجھا ہے، تقریباً ممبر کا وہی حال ہے جو آغاز اسلام میں تخت خلافت کا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے تخت خلافت محترم ہے، جو اس پہ آئے گا وہ اچھا ہے، ایک نظریہ یہ تھا، اور اسی نظریے نے برباد کیا۔ یعنی اسلام کو جو نقصانات ہوئے وہ اس نظریے کی وجہ سے ہوئے کہ اب جو آ گیا ہے تخت خلافت پہ، چونکہ خلیفہ ہے اس لیے ہمیں ماننا ہے، اچھا ہے وہ۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ خلافت پہ جانا کسے چاہیے تخت پہ، اس کے اندر کوالٹی کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر علم کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ 1400 سال سے اسی بات پہ بھڑے ہوئے ہیں کہ اس تخت خلافت کے لیے معیار علم ہے، معیار تقوی ہے، معیار تمام صفات حمیدہ ہیں، اس کے لیے معیار ہے وہ جو رسول نے معیار معین کیا ہے۔ تو اگر اس تخت کے لیے رسول نے معیار معین کیا ہے تو جو ممبر رسول ہے اس کے بھی کچھ معیارات ہوں گے۔ اگر معیارات کو دیکھیے گا تو پھر آپ کے سماج اور معاشرے میں کمال پیدا ہوگا، لیکن اگر صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آ گیا وہ محترم ہے، تو جیسے وہ لوگ 1400 سال سے مانتے آ رہے ہیں ویسے ہمیں بھی آج ماننا پڑے گا، اور یقیناً جب ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو جو یہاں سے آئے گا وہ فریضہ انجام نہیں دے پائے گا، کیونکہ جن میں شرائط پائی جاتی ہے، جو اہل ہوتے ہیں وہی آ کے صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اہل نہیں آئے گا تو کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ باتیں گمراہ کرنے والی ہوں گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد زیادہ بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن یہ سامنے کی بات ہے اور اس سے ہم لوگ منہ نہیں چھپا سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہوتی ہے، ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی وہی ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون آ گیا، جو بھی ہے۔ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے، ہم کو صرف مجلس کرنا ہے، بھائی ہم آپ کو جانتے بھی نہیں۔ جیسے ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ وہ کہیں گئے، ان سے کہا بھائی آپ مجلس پڑھ دیجئے، آئیے اور بیٹھیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہمیں صرف کیسے بھی مجلس کر لینا ہے، تو یہ جو مجلس کر لینا ہے یہ صرف آپ رسم کے اعتبار سے مجلس کر رہے ہیں، تحریک کے اعتبار سے مجلس نہیں کر رہے ہیں، جبکہ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، اور اس کا آغاز امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے کہ کس مقصد کے تحت کیا ہے اور کس لیے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اور اس حوالے سے اگر آپ جناب فاطمہ کی سیرت دیکھیے، یعنی زندگی کے مختلف مراحل میں جناب فاطمہ کی سیرت کیا تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے، یعنی جناب فاطمہ کی بات ہوتی ہے تو آپ ان کے القاب دیکھیے، یعنی باپ کے لیے ام ابیہا ہیں، آپ کا لقب ہانیہ بھی ہے، حبیبہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، یعنی جو زندگی کے مختلف رشتے ہیں، یعنی بچوں سے محبت کرنے والی، باپ کے لیے بھی ام ابیہا ہے، شوہر کے لیے بہترین مددگار ہے، یعنی آپ کو تمام رشتوں میں محبت نظر آئے، یعنی کوئی بھی ایسا، اور خود امتیوں کے لیے، یعنی مہر کی بات ہو رہی، کیا ہونا چاہیے، آپ ہمارا مہر یہ قرار دیجئے کہ میں آپ کے امتیوں کی بخشش کروا سکوں،
یعنی ہر طرف سے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جن کا خیال ہے وہ شیعان علی کا خیال ہے، ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں جنت تک پہنچایا جائے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم نے خاتون جنت انہیں مانا ہے تو ہماری کوشش بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہیں جائیں جہاں وہ ہیں جو جنت کی خاتون جنت ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ۔ یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے سے جدا نہ ہونے دیں آخرت میں بھی۔ ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ راستہ بدل دیں، وہ ادھر رہیں ہم ادھر رہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے بھی ہو اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ طریقہ کیا ہے۔ جناب فاطمہ امام حسن علیہ السلام کو مسجد بھیجتی تھی، کہتی تھی جب وہ مسجد جاتے تھے اور لوٹ کے آتے تھے تو پوچھتی تھی کہ آج نانا نے تمہارے کیا بیان کیا، تو امام حسن علیہ السلام پورا خطبہ سناتے تھے کہ آج نانا نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور جب سناتے تھے تو جناب فاطمہ کہتی تھی کہ بیٹا حسن بہت اچھے سے تم نے خطبہ یاد کیا، یعنی تعریف کرتی۔ یعنی ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونۂ عمل ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کے اسی اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ سیرت کا مطلب ہی یہی، سیرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو معصوم کا قول ہے، جو فعل ہے، جو اس کے سامنے عمل کیا جا رہا ہے اور اس میں وہ منع نہیں کر رہا، وہ سب ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی قول، فعل اور تقریر معصوم جو اس طرح میں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں بہرحال دیکھنا ہے کہ معصوم کا عمل کیا ہے اور اسی اعتبار سے چلنا ہے۔ ہوتا ہے بعض جگہ، ابھی جلدی کہیں دیکھا تھا تو ہوتا ہے ذاکری کا، بہرحال ہم لوگوں کے یہ بھی ہے کہ نقطہ ہونا چاہیے، تو نقطے کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نقطہ تو بن جاتا ہے لیکن شریعت بگڑ جاتی ہے۔ نقطہ اچھا ہوتا ہے، وہ ہے بہرحال خطیب ہے، وہ کسی نے اپنے وال پہ ان کا نقطہ لکھا ہوا تھا، وہ بھی بڑے شاعر ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب فاطمہ کے گھر میں، یعنی مولا کائنات کے گھر میں کسی بیٹے کا نام باپ نے نہیں رکھا۔ شریعت میں یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام رکھے، اور وہاں جتنے نام ہیں امام حسن، امام حسین، سب خدا رکھ رہا ہے۔ تو جب شریعت نے کہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام رکھے اور یہ نہیں رکھ رہے ہیں، خدا رکھ رہا ہے، تو کیا انہوں نے شریعت کے خلاف عمل کیا؟ تو اس میں نقطہ یہ تھا کہ دیکھیں اس میں سمجھنا چاہیے، نازک سی بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ نوری پیکروں کے لیے نہیں ہے، خاکی لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نقطہ ہے، اور تعریف بھی اس پہ وہاں بھی ہوئی ہوگی، یہاں بھی بہرحال ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اس کو مان لیں کہ ہاں وہ ہمارے لیے، وہ شریعت پہ اس لیے انہوں نے، مطلب یہی ہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا عمل، اگر ہم یہ مان لیں کہ ان کا کوئی بھی عمل خلاف ہے شریعت، اس شریعت کو جس کو ہم مانتے ہیں اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی ایسی شخصیت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے اپنے ایک نقطے میں معصومین کی پوری سیرت کو کنڈم کر دیا، ایک نقطے میں پوری سیرت کنڈم کر دیا۔ آپ نے اٹھا کے یہ کہہ دیا کہ یہ مثلا شریعت کے خلاف عمل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نوری پیکر ہیں، شریعت ان کے لیے نہیں، جبکہ شریعت وہی ہے جو یہ عمل کریں، ان کے عمل سے ہٹ کر کوئی شریعت ہی نہیں۔ اب آپ آئیے دیکھیے کہ کہاں کہا گیا ہے کہ واجب ہے کہ باپ ہی نام رکھیں۔ ہمارے یہاں تو اکثر لوگ ہم سے نام رکھواتے ہیں، باپ تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، صلوات پڑھتے پر محمد علیہ۔ آپ سوچیے اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، نہیں سمجھ رہا ہے کون سا واجب حکم ہے، کیا ہے، یا ہمارے یہاں بھی ایک آپشن ہو کہ خدا نام رکھ سکتا ہے تو کوئی اور رکھے گا؟ ہمارے سامنے وہ آپشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر جنت کے کھانے کا ہو تو پھر روز جنت ہی سے آئے گا، گھر میں نہیں پکے گا۔ تو آپ کہاں کی چیزیں کہاں لے جا کے ملا رہے ہیں، اور اس کو آپ شریعت کے اعتبار سے اس پہ حکم نافذ کر رہے ہیں، پھر آپ اس پہ الگ سے، یعنی ایک ذرا سی چیز ہے اور آپ نے پوری شریعت کو مخدوش کر دیا۔ بھائی معصوم کا کوئی بھی عمل خلاف شریعت ہے ہی نہیں، جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ شریعت ہے۔ اب اگر ان کے ہاں خدا نے نام رکھا ہے، آپ کی اتنی اوقات ہے تو خدا سے نام رکھوا لیجئے، نہیں رکھوا سکتے ہیں تو دوسرے اور تیسرے آپشن پہ جائیے، پھر باپ نام رکھ لے۔ کبھی ہوتا ہے باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، تو پھر مولانا سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
مجلسوں میں اگر بیان کی جا رہی ہیں جس کا کام یہ ہے کہ شریعت کو پہنچایا جائے، تو اگر اسی ممبر سے شریعت کو بگاڑا جائے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ پڑھنے والا کیا جواب دے گا؟ بانی مجلس کیا جواب دے گا؟ سننے والا کیا جواب دے گا؟ صرف یہی ہوگا کہ ہم نے سن لیا، ہم خوش ہو گئے، کیا کہنا، سبحان اللہ. اور یہ شریعت بھی جو ہے کبھی ہمارے نقطوں کی نظر ہو جائے گی، کبھی ہماری پسند کی نظر ہو جائے گی، جیسا کہ ہو رہا ہے. لہٰذا خاص کر کے ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال ہو کہ مجلس وہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو. اگر ایک آدمی کسی ایک بات پہ بھی عمل کرتا ہے، جتنا زندگی بھر یہ عمل کرتا رہے گا، اس مرحوم اور مرحومہ کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا جس کے لیے مجلس منعقد کی گئی. ایک بھی کوئی چیز اگر ہم نے سیکھ لی، کوئی چھوٹا سا عمل، وہ ہمیں اجر ملتا رہے گا. ہمیں ساری توجہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھیں، کوئی ایک چیز کچھ بھی سمجھ میں آ جائے. کسی کو ہم نے بتا دیا، ہم پہلے سے عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سنا اور ہمیں یاد آیا اور ہم نے کسی اور کو بتا دیا، تو صرف اس بات پہ کہ تم نے چونکہ مجلس میں سنا تھا اور مجلس فلاں کے ایصال ثواب کی تھی. دیکھیے، خدا کو جزا دینا ہے، کسی ہمارے طرح کے انسان کو جزا نہیں دینا ہے کہ جسے سوچنا پڑے کہ کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے، اور دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا. اسے بہانا چاہیے کہ یہ ہم سے مانگنے کا سلیقہ لے کے آئے، ہمیں تو عطا کرنا ہے، لہٰذا ہمیں سلیقے سے مانگنا آنا چاہیے. خدا تو عطا کر ہی رہا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. اب آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ کا انداز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیٹا تم نے کیا سنا. ہم کبھی پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے کہ گئے تھے کیا سیکھ کے آئے ہو؟ کیونکہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یار جب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے کیا سمجھ میں آیا ہوگا. اور مجلس ایک درسگاہ ہے سبھی کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. یعنی اس کا تو کمال یہ ہے کہ اس درسگاہ کا کمال یہ ہے کہ یہاں ہر عمر کے لوگ آ سکتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے سیکھ سکتے ہیں. ہر عمر نہیں، ہر مذہب و ملت، ہر رنگ و نسل کے لوگ. کتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے یہاں بستیوں میں. پتہ چلا کہ مومنین کی تعداد 4 ہی 5 ہے، باقی ہمارے برادران اہل سنت ہیں اور اہل حنود ہیں، سبھی آتے ہیں مجلسوں میں. اور وہاں سے لوگ سیکھتے ہیں. وہاں سے اسی فرش اعضا سے دنیا کو بہت کچھ مل رہا ہے. تو جہاں سے دنیا کو بہت کچھ مل رہا ہے، تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ فرش اعضا کو بچھانا ہے، یعنی ہم اس مشن کا حصہ ہیں، تو سب سے زیادہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، سب سے زیادہ انقلاب ہمارے اندر آنا چاہیے، سب سے زیادہ تبدیلی ہمارے اندر آنا چاہیے، سب سے زیادہ حاصل یہاں سے ہمیں ہونا چاہیے، پھر کسی اور کو. صلوات پڑھ دیں بر محمد. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ابھی بچوں کو پڑھانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ آج کل کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ اگر بچی کو پڑھانا ہے تو حجاب اگر ہم چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہماری بچی علم حاصل کرے، تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ آبجیکشن ہو رہا ہے حجاب پہ، ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ اس راستے میں آگے بڑھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہی نہ رہیں. بھئی جن کے یہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو ہم بھی تو پڑھا سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس نہ رسول خدا جیسا رسول ہے، نہ علی جیسا امام ہے، نہ حسین جیسا شہید ہے. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی اس کے بعد اگر ہم مجبور ہیں تو اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. نہ ہمارے دین کی کوئی کمی ہے، نہ ہمارے قیادت کی کوئی کمی ہے، نہ ہمارے ائمہ کی کوئی کمی ہے. لہذا ہم اس سیرت پہ عمل کرتے ہو کہ یہی درسگاہ، اس کا بھی اسی اعتبار سے خیال. اسکول میں ہم بھیجتے ہیں، کتنی چیزیں ہم خیال کرتے ہیں. جو بچہ اسکول جا رہا ہے کیسا اسکول ہے، وہاں جو ٹیچر ہے کیسے ٹیچر ہیں. آج کل کے اسکولوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے. کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو اسے یہ جو دنیاوی اسکول والے ہیں یہ اپنے یہاں پڑھانے نہیں دیتے ہیں. اور جبکہ وہاں ہمارے صرف بچے پڑھیں گے، ہم نہیں جا رہے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جا رہے ہیں. لیکن یہ جو درسگاہ حسینی ہے، اس کے لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہاں سب لوگ آتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سب سیکھتے ہیں. اور یہاں جو آ رہا ہے، یہاں کا جو خطیب ہے، یعنی وہ جو یہاں درس دینے آ رہا ہے درسگاہ حسینی میں، اس کا معیار کم سے کم ان اسکولوں کے معیار سے تو بلند ہونا چاہیے.
کم سے کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اگر کیریکٹر دیکھا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی کیریکٹر دیکھا جائے، وہاں اگر علم دیکھا جا رہا ہے تو یہاں بھی علم دیکھا جائے، وہاں اگر دوسری چیزوں کو معیار بنایا جا رہا ہے تو یہاں بھی معیار بنایا جائے۔ جب معیار بنائیے گا اچھی چیزوں کو تبھی معیار بدلتا بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد جناب فاطمہ کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا حسن تم نے کیا سیکھا، کیا بیان کیا؟ بیان کرنے کے بعد جب آپ نے ساری چیزیں سنا دی تو تشویق کی جا رہی کہ بیٹا بہت اچھا تم نے یاد کیا۔ دیکھیے ہمارا طریقہ کیا ہے، بچہ آتا ہے اسکول سے، اکثر لوگ ہوتا ہے اپنے ہی لوگوں میں اس پہ پتہ چلا بچہ ڈانس کر رہا ہے، انہوں نے لگایا کہ ہمارے بچے نے آج بہت اچھا ڈانس کیا اور اس پہ فخر ہے۔ ہمارے بچے نے کوئی اور رول پلے کیا، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ جو بہت زیادہ اچھے اسکول ہوتے ہیں ان میں بہت اچھا ڈانس ہوتا ہے، جو خراب اسکول ہوتے ہیں ان میں تھوڑا خراب ڈانس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہم اس پہ لگاتے ہیں۔ آپ نے اگر اس کی تشویق کی اس لائن میں کہ تم نے ڈانس بہت اچھا کیا تو پھر وہ ناچے گا بھی اور نچائے گا بھی، کیونکہ آپ نے اس راستے پہ تشویق کی۔ دیکھیے اثر بہت پڑتا ہے۔ آپ جب کسی بھی کام میں اس کی آپ بچہ گیا آپ کا نوحہ اس نے پڑھا، آپ نے کہا بیٹا تم نے بہت اچھا نوحہ پڑھا، اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ اب ہمیں اور نوحہ پڑھنا ہے۔ نماز پڑھا، آپ نے بڑی تعریف کی کہ بیٹا تم بہت اچھے ہو، نماز پڑھتے ہو، اچھے سے پڑھتے ہو، تو وہ کوشش کرے گا کہ اور بہتر طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر آپ تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارا ڈانس بہت اچھا ہے، تمہاری دوسری چیزیں وہ بہت اچھی ہیں، تو پھر وہ اس راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ جناب فاطمہ یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے اچھے کاموں کے لیے تشویق کرنا چاہیے۔ وہ صرف امام حسن علیہ السلام کی تشویق نہیں کر رہی ہیں بلکہ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ جو حسن کو امام مانتے ہیں انہیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں اور جب پلٹ کے آئیں تو ان سے پوچھ سکیں کہ بیٹے تم وہاں سے سیکھ کے کیا آئے، تم نے جو 1 گھنٹہ وہاں گزارا ہے وہاں تم نے حاصل کیا کیا ہے۔ اور جب بچہ کچھ بتا رہا ہے تو اس نیک کام پہ اس کی تشویق ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم ہی چاہیں تو انہیں سنوار سکتے ہیں، ہم ہی چاہیں انہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ لوگ پہلے تربیت صحیح سے نہیں کرتے ہیں، پھر جب بچہ بڑا ہو کے بدتمیزی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ لڑکا ہمارا سنتا نہیں ہے، آپ نے اسے سننے لائق بنایا نہیں ہے اس لیے سنتا نہیں ہے، آپ نے اس کو اس راستے پہ تربیت نہیں کی ہے اس لیے وہ ایسا۔ آپ سوچئے کہ جناب فاطمہ کو بھلا امام حسن کی تربیت کی ضرورت ہے، امام حسین کی تربیت کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، ایک بچے کے ساتھ کیسی تربیت ہونا چاہیے، ایک نوکرانی کے ساتھ کیسا طریقہ ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یعنی جناب فاطمہ کے راستے پہ اگر آدمی چلنا چاہتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو زندگی کے مختلف مرحلے ہیں ان میں ان کو نمونہ عمل بنایا جائے اور اسی اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ کی اس مختصر سے زندگی، آپ سوچئے ہمارے امام کی زندگی کتنی ہے جو ہمارا موجودہ امام ہے، اور جناب فاطمہ کی زندگی کتنی ہے، کتنے سال؟ آپ کہیں گے 18 برس۔ یہاں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پہ تو تقریباً 1200 کے اوپر ہے ہم۔ ایک معصوم ہے، یعنی ایک عصمت کی زندگی 1200 برس کی ہے، لیکن وہ معصوم کہہ رہا ہے کہ جو 18 برس کی معصوم زندگی ہے وہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جناب فاطمہ کی حیثیت کیا ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں پہ خدا کی حجت ہے اور ہم پہ جناب فاطمہ حجت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا شخصیت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ جناب فاطمہ نے اگر آپ دیکھیں مردوں کے حساب سے کس طرح سے آپ نے حق کا ساتھ دیا، کس طرح سے آپ نے وقت کے امام کی نصرت کی، کس طرح سے آپ نے امام کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ دیکھیے بات کی جتنی باتیں ہیں یہ کوفے اور شام کے خطبے یہ بات کے ہیں، پہلے جناب فاطمہ ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ جناب فاطمہ جب گئی ہیں تو ان سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو دربار میں حق مانگنے گیا ہو۔ جناب زینب ام کلثوم کے سامنے ان کی ماں کی
سنت تھی، ان کی ماں کی زندگی تھی. یعنی جناب فاطمہ نے جو کام کیا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے. جب جناب فاطمہ گئی ہیں اور ان کی سیرت نے جناب زینب کو بھی حوصلہ دیا ہے، جناب ام کلثوم کو بھی حوصلہ دیا ہے. یہ انداز ہے، اس طرح سے جا کے حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جناب فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہمیں وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے، بھلے ہی کتنی زحمتیں کیوں نہ ہوں، بھلے ہی کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہوں. لہٰذا اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہچانتے ہوں، معرفت رکھتے ہوں کہ ہمارا امام کیا ہے، کون ہے، اور دوسرا یہ بھی پہچانتے ہوں کہ امام کی نصرت کیسے کرنا ہے. ہم یہ تو پہچان جاتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہمارا امام کون ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس امام کی نصرت ہمیں کیسے کرنا ہے. ہمیں امام کو پہچاننا بھی ہے اور اس کا نصرت ان کی کیسے کرنا ہے اس کا بھی ہمیں طریقہ پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم خود نہیں بدلتے ہیں، پورا سماج بدلتا ہے، ملک بدلتا ہے، علاقے کے علاقے تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک ہم جیسا آدمی انقلاب بھی لے آتا ہے، اور انقلاب اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اگر وہ کمانڈر بناتا ہے تو حسن نصر اللہ بن جاتے ہیں، اگر وہ مبلغ بناتا ہے تو ایک ایسا مبلغ بنتا ہے کہ جہاں کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں لوگ صراط مستقیم پہ گامزن ہو گئے. یہ کمال ہے اس راستے پہ چلنے کا، اپنے امام کو پہچاننے کا، اور اس راستے کو جاننے کا کہ کیسے ہمیں امام کے راستے پر چلنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والا. اگر شہید بھی ہے تو جنرل قاسم سلیمانی جیسا ہے. آپ سوچیں ہمارا کون سا رابطہ ہے، ہم لوگ کہاں جانتے تھے، کس کو معلوم تھا؟ بہت سے لوگ ہیں، یعنی 90% لوگوں کو تو شہادت کے بعد پتہ چلا کہ جنرل قاسم سلیمانی بھی کوئی تھے. لیکن آپ دیکھیے کمال ہے کہ ایک انقلاب نے ایسے لوگوں کو کی پرورش کی ہے کہ اس انقلاب کی دین ہے کہ جو کربلا کے راستے پہ، جو اس راستے پہ چل رہا ہے کہ جو امام حسین کا بتایا ہوا راستہ ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے، رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان تھوڑا بہت بھی اہل بیت کے راستے پہ چلے تو پھر ایسے ہمیں نتیجے حاصل ہوتے ہیں. آج وہی جنرل قاسم سلیمانی پوری دنیا کے لیے باعث عزت ہے. ہم بھی یہاں پہ بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں جنرل قاسم سلیمانی کا تعلق ہم سے ہے. ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ ہمارے ہیں. یعنی ہمارا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ 4 آدمی کم سے کم فخر تو کریں کہ یہ ہماری کمیونٹی سے ہیں. آپ وہاں نہ جائیے کہ حسن نصر اللہ بن جائیے. آپ چلیے یہ نہ سوچئے کہ ہم جو ہے جنرل قاسم سلیمانی جیسے شہید ہوں گے، لیکن جس سماج میں رہیں، جس معاشرے میں رہیں، 4 آدمی جب نام آئے تو فخر کے ساتھ کہیں کہ ہاں فلاں صاحب ہمارے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ہماری کمیونٹی سے تعلق ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی نام لے اور ہمیں منہ چھپانا پڑے کہ یار یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر ہم سے لنک پتہ چل گیا تو ہمارے بارے میں بھی کیا سوچیں گے. یعنی ہمارا کام ہے خود بھی باعزت بننا، سماج کو بھی باعزت بنانا. ہمارا کام ہے کہ ہم صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. آگے جگہ ہے، پان وان نہیں کھاتے ہیں، آگے صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. اس سے بہتر نہ رہے صلوات. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس سماج میں رہیں باعزت رہیں. امام حسین یعنی جناب فاطمہ کی جو پوری نسل ہے وہ ہماری عزتوں کے لیے قربان ہوئی. ان کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنا ہے کہ وہ اگر قربانی نہ دیتے تو ان کے مقام میں کوئی کمی ہو جاتی. جو بھی کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے، جتنی بھی قربانی. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ کی دعا ہیں. آپ سوچیے، ہمارا دعویٰ ہے، ہم کہیں نا کہ ہم لوگ کس لیے خلق کیے گئے ہیں، جناب فاطمہ کی دعا ہیں ہم لوگ. اور مولا کائنات کی دعا کون ہے؟ جناب عباس کو کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جب 2 چیزیں کف ہیں تو ان کے دعاؤں کا جو رزلٹ ہے وہ بھی تو تھوڑا برابر ہونا چاہیے. ایک حضرت علی کی دعا کا نتیجہ جناب عباس ہے، اور جناب فاطمہ کی دعا کا نتیجہ ہم ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دعا کا نتیجہ ہیں تو ایک علی کی دعا کا نتیجہ تو جناب عباس ہے جو ہمارے سامنے ہے. جناب عباس ہیبت یہ ہے کہ جناب مالک اشتر کہتے ہیں، جناب مالک اشتر وہ ہیں کہ جن کی بہادری کی تعریف معصومین نے کی.
جناب مولا کائنات کو سب سے زیادہ بھروسہ جناب مالک اشتر پہ، اور ایسی بہادری ہے کہ ان کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ اندھیری رات ہو مثلا اماوس والی اور وہاں جو ہے وہ دم پہ پیر رکھ دیں، وہ شیر کی دم ہے بکری کی، ریئیکشن سے ان کے ریئیکشن میں کوئی فرق نہیں آنا ہے. اگر دہاڑ رہا ہے تب بھی وہی انداز ہوگا، اور اگر کوئی اور آواز آ رہی ہے تب بھی وہی انداز ہوگا. ایسا دل تھا ان کا. اور وہ یہ کہتے ہیں جناب مالک اشتر کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے سینے میں دل ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا ہم لوگ ذرا سے تیز ہوا چلی دل دھڑکتا ہے، ذرا سا کچھ ہو گیا ایک دم سے دل کانپ. یعنی یہ دل کی دھڑکنوں کا بہت تیز ہونا اس بات کی دلیل ہے ہمارے سینے میں دل ہے. وہ کہتے تھے کوئی کبھی سوائے خدا کے کسی اور سے خوف ہی نہیں محسوس ہوتا تھا، کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ میرے سینے میں دل ہے. کہنے لگے لیکن ایک بار احساس ہوا. اب وہ غالباً جنگ صفین ہے یا اس کے بعد کا کوئی موقع ہے یا جنگ نہروان میں. وہ جناب عباس کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا. تو جب مولا کائنات نے کہا کہ عباس مثلا تمہارے یہ ذمہ داری ہے، تو انہوں نے کہا، جناب مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا کائنات سے کہ ابھی یہ کم سن ہے، یہ ذمہ داری جو ہے ان کے سن کے اعتبار سے زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب عباس نے ایک بار ترچھی نگاہوں سے میری طرف دیکھا. تو جناب مالک اشتر کہتے ہیں کہ اسی دن سے مجھے لگا کہ میرے سینے میں دل ہے. کہنے لگے اس دن احساس ہوا کہ میرے سینے میں دل ہے، صرف جناب عباس نے ترچھی نگاہ سے دیکھا. یعنی وہ ہیبت ہے جناب مالک اشتر جیسا بہادر کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ جناب مولا کائنات کی دعاؤں. تو وہ والی ہیبت نہ ہو، لیکن کم سے کم ایک پرسنالٹی ایسی تو ہو کہ لوگ دیکھیں تو ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ کچھ ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب کسی نہ کسی فن میں آپ ماہر ہوں، کسی نہ جو بھی فیلڈ ہے. ایک اچھا ڈاکٹر ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا مقام ایک مرتبہ ہوتا ہے. جو بھی چاہے ہمارے کوئی بھی ڈاکٹر ہو، ہندو ہوں سکھ ہوں، ہمیں احترام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم اہل بیت کے راستے پر چلیں. ایک بار ملاقات کا موقع ملا، جیسے میں نے بعض جگہ مجلسوں میں پڑھا ہے، آغا وحید سے ملاقات تھی، والد صاحب کے ساتھ میں ہم بھی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کے جوانوں کے لیے پیغام ہے، وہ اسلام میں بہت پہلے شائع بھی ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ مولا کائنات کے ماننے والے ہو، جو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں تھے، وہ ہر میدان میں سب سے آگے تھے. تو تم جس فیلڈ میں بھی رہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ہر آدمی مولانا بنے، نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ خمس کسے کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ یہ والی ذمہ داری بھی مولانا ہی کے حوالے ہو کہ نماز بھی تم ہی پڑھو، روزہ بھی تم ہی رکھو. صلوات پڑھ دیں پر محمد اس سے بہتر نعرہ صلوات. بالغ ہونے کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کیسے کرنا ہے، یہ سب جاننا ہمارا فریضہ ہے. لیکن اس سے زیادہ دین کا جاننا یہ ہمارے اوپر واجب نہیں. اتنا تو واجب ہے، آپ مکلف ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، کیسے ادا ہونا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر ایک سماج ہے، دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام ظہور کریں. آپ ایک یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ امام آئیں گے اور معجزے سے ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی. 10 آدمی کی طرف ایک نگاہ کرم کریں گے، وہ ڈاکٹر بن جائیں گے. 100 کو دیکھیں گے وہ انجینئر بن جائیں گے. کچھ اور کو دیکھیں گے وہ بہت اچھے دکاندار بن جائیں گے. دیکھیے جب امام ایک سماج چلائیں گے، ایک معاشرہ چلائیں گے، تو اس معاشرے میں ہر فیلڈ کے لوگوں کی ضرورت ہوگی. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز اچھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اب ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے. صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک سماج کو عدالت کے ساتھ چلانا ہے. اگر معجزہ دکھانا ہوتا تو پھر ظہور کو اتنے لمبا ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اصل یہ ہے کہ ہم اس لائق ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہم اپنی نمازوں کی طرف تو توجہ بعض وقت دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے گا کہ جس پہ امام آئے اور حکومت کرے. اس اچھے معاشرے کو اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی بھی، اچھے دکاندار کی بھی. ایسا نہ ہو کہ آدمی آپ کی دکان پہ جانے سے پہلے 10 بار سوچے کہ ان کے پہ جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چلو کہیں اور چلتے ہیں.
جتنی بھی فیلڈ ہیں، آدمی کو بھروسہ ہو کہ یہ مولا کا چاہنے اور ماننے والا ہے، دنیا ہمیں دھوکہ دے دے، یہ عباس کا پرچم اٹھاتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والا سادہ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اور آپسی محبت اسی وقت بڑھتی ہے جب ہمیں ایک دوسرے پہ اعتبار ہوتا ہے۔ جس کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے وہ محبت کیا کرے گا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ سے اگر سب کو محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخصیت پہ اعتبار سب کو ہے، سب کو پورا بھروسہ ہے۔ اگر گھر کی بات ہے تو بچوں کو، خادم کو، شوہر کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر ازدواجی زندگی میں کہ اکثر لڑائیاں اس بات پہ ہو جاتی ہیں کہ آپ سے یہ کہا اور آپ کیوں نہیں لائے، جبکہ اس چیز کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ مولائے کائنات کے گھر کا عالم کیا ہے، سیرت جناب فاطمہ کی کیا ہے کہ مولائے کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں، کہا کھانے میں کچھ ہے، کہا وہ آج کچھ تھا ہی نہیں جو پکاتے، تو کہا تم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا ہم نے یہ سوچ کے نہیں کہا کہ ہم کہیں اور آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے لیے زحمت ہو۔ یعنی یہ سیرت ہے جناب فاطمہ کی کہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے زحمت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بغل میں فلاں صاحب کے ہاں وہ اے سی لگا ہوا ہے تو ہم نے کہا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے، فلاں صاحب کے ہاں فریج بڑی ہے، ہماری چھوٹی اچھی نہیں لگتی ہے، پھر ہماری بڑی ہونا چاہیے، گھر میں ان کے کلر ہوا ہے تو ہمارے یہاں کیوں کلر نہیں ہوا۔ اس طرح کی بہت سی ڈیمانڈ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو گھر کا اندرونی نظام ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن آپ معصوم کی زندگی میں دیکھیے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں فاطمہ کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہو، اور کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے ذرا سے بھی نافرمانی کی۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک طرفہ لے لیجئے کہ ہاں بھائی اب جو ہے نافرمانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جناب فاطمہ نے نافرمانی نہیں کی۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ علی کا طریقہ کیا ہے، گھر میں کس انداز سے رہا جا رہا ہے، کس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ گھر والے جو ہیں وہ جناب فاطمہ کی سیرت پہ چلیں بھی لیکن ہم کو علی کی سیرت سے کوئی واسطہ نہ ہو، اس میں پھر گھر سنور نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی سیرت پہ چلیں تو آپ کو بھی علی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، تبھی کف بن پائے گا یہاں، ورنہ پھر وہ بیلنس نہیں بنے گا، اور جہاں بیلنس نہیں ہوتا ہے وہاں رشتے خراب ہوتے ہیں۔ رشتوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، تعلقات میں، معاملات میں کس طرح سے ہم بیلنس بنا کے چلتے ہیں۔ یہ جو جناب فاطمہ کی سیرت ہے، یہ جو آپ کی زندگی ہے، بہت سے حوالوں سے ہمارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ ہم لوگ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دم سب کچھ اسی طرح سے بن جائیں گے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ گھر میں بہت سے موقع پہ ہو سکتا ہے غصہ آ رہا ہو، لیکن معصوم کی سیرت کو یاد کر کے اپنے غصے کو وقتی طور پر ختم تو کر سکتے ہیں۔ یعنی 2-4 وقت کی لڑائیاں روکیے، انشاءاللہ سال بھر کی لڑائیاں رک جائیں گی۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ آواز بلند ایک نعرہ حیدری، آواز بلند ایک نعرہ صلوات۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کی خواہش ہونا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی خواہش سے درگزر کرنا۔ یعنی اگر یہ سیرت جیسا اکثر ہوتا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں گھر میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو، جو ہماری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات کی سیرت میں، یعنی اسی سیرت کے مقابلے میں مولا کائنات کا دل چاہتا ہے کوئی غذا ہے، وہ ہمارے ذہن میں نہیں، کوئی غذا کہ اس غذا کو کھانے کا دل چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے اس کھانے کو، یعنی جو خواہش تھی، آپ نے اسے ٹالا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، یہاں تک کہ سال گزر گیا، اور سال بھر بعد وہ کھانا آپ کے گھر میں پکا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ مولا لائے انتظام کیا، خاص کر جس چیز کی خواہش تھی وہ چیز 1 سال بعد پک گئی گھر میں۔ مولا کی 1 سال سے خواہش تھی، انہوں نے دبایا اس خواہش کو، بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہے کہ اگر آج ہمارا دل چاہ رہا ہے
مثلاً کہ فلاں کھانا کھانا ہے اور جیب میں پیسہ ہے تو پھر 2-4 دن سے زیادہ کوئی روک نہیں پائے گا، پھر جو ہے وہ پھر کنٹرول نہیں ہونا۔ اور اکثر جگہ ہماری پہچان بھی نہیں سب چیزوں سے کہ ساری چیزوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن دوسری یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایک صاحب تھے، جب حالات بڑے خراب چل رہے تھے تو ان سے بنارس کے اندر پوچھا بھائی کیسے حالات ہیں وہاں؟ زیادہ خبریں آ رہی، حالات خراب ہیں، لوگوں کے کارخانے بند ہیں۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، لیکن وہ جواب مطلب دوسرے حوالوں سے دیکھے بڑا زبردست تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک روٹی اور بوٹی مل رہی ہے تب تک کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سوچئے وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، ان کا جو جملہ تھا وہ کسی اور تناظر میں تھا۔ ہم نے کہا کیا ہے، سب خیریت ہے؟ کہنے لگے جب تک مسلمان کو روٹی اور بوٹی مل رہی تب تک اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ روٹی اور بوٹی کیسے اور کہاں سے مل رہی ہے، ہم کو یہ ہے کہ جب تک یہ مل رہا ہے، ہمارا کھانا پینا چل رہا ہے، تب تک ٹھیک ہے۔ ہم اس کے آگے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آگے آنے والی نسل ہے وہ اس کو کیسے چلنا ہے، اس کے لیے کیا ہونا ہے، اس کے لیے ہم کیا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ آگے سماج میں یہ باعزت بنیں گے، یہ با افتخار بنیں گے، یا ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا ہماری روٹی اور بوٹی کے چکر میں۔ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمارا دسترخوان سجا رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا دیکھا جائے۔ مولا کائنات 1 سال کے بعد بیٹھے، وہی غذا ہے، کھانا چاہ رہے ہیں، کسی نے دق الباب کیا، آپ گئے، سامنے والے نے کہا یا علی تمہارے گھر سے فلاں کھانے کی خوشبو آ رہی، تو آپ نے اس کے لیے لے کے گئے، اور صرف اس کے لیے نہیں، جتنا بھی کھانا پکا تھا سب دیا، کہا تم کھاؤ اور جو بچ جائے اسے لے جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دیں۔ خواہش سے ایک پل میں گزر جانا یہ کمال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے خواہشوں کے غلام ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں جو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ خواہشیں ہماری بہت ہیں، اگر ان کی ہم غلامی کرتے رہیں گے تو پھر کبھی ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی اسی وقت ہوتی ہے کہ خواہشات کچھ اور کہہ رہے ہوں، حالات کچھ اور کہہ رہے ہوں، اور انسان اگر حالات کو نظر انداز کر کے صرف خواہشوں کا اسیر رہتا ہے تو کبھی بھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھریلو ماحول میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے، سماج میں بھی ہمیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے، اور جس جگہ جہاں بھی رہ رہے ہیں اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں خواہشوں کا غلام نہیں بننا ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے فیصلہ لینا چاہیے۔ یہی پل بھر میں جو انسان اپنی خواہش سے گزر جاتا ہے، یہی خواہش سے گزر جانا اسے علی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد لہٰذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جو معصومین جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی سیرت کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے عمل کیا اور کس طرح سے ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا نام لے کے ہم اپنی خواہشات پوری کریں، یہ نہ ہو کہ ان کے وسیلے سے ہماری خواہش ہو کہ اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، امام حسن کا ذکر ہوا، امام حسن کا دسترخوان ہم کرتے ہیں، بہت اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن کھلانے کے معاملے میں سکھ حضرات زیادہ مشہور ہیں۔ دسترخوان امام حسن ہمارے پاس، یعنی جو ہمارے یہاں صلوات پڑھتے بر محمد علیہ جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، یعنی جو ہمارے معصوم نے بتایا اور سکھایا ہے، یہ وہ سسٹم ہے۔ دسترخوان ایک ایسا کہ کون آ رہا ہے، یعنی یہاں تک کہ جو آپ کے شان میں گستاخی نہیں، کسی کا باپ علی جیسا ہو اور اس کی شان میں گستاخی ہو، اور پھر اس سے کہا جائے کہ آؤ میں دسترخوان پہ کھانا کھا لوں، ہے نا؟ یہ سیرت ہے۔ کون ہو، کہاں کے ہو، اس سے مطلب نہیں، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے۔ دسترخوان ہم بھی بچھاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دسترخوان پہ اس کو بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہے۔ کون آئے گا؟ کہا فلاں صاحب نے ہمیں بلایا تھا، وہ آئیں گے۔ کون آئے گا؟ فلاں صاحب سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے یہ بدلے کی دعوت ہے، نام دسترخوان کا رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کو بلائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ رزلٹ نہیں آتا ہے۔ خاص کر کے لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ نام کس کا ہوا؟ ان لوگوں کا کہ بھئی لنگر لگانے والے، کھانا کھلانے والے وہ لوگ ہیں جو پرسنٹیج میں بھی تقریباً ہمارے برابر ہیں، اور انہوں نے وہ ہمارے امام کو امام نہیں مانتے مگر احترام کرتے ہیں، وہ احترام کر کے ترقی کر گئے، ہم امام کو امام مان کے آگے نہیں بڑھ پائے۔
ہم نے انہیں امام مانا، انہیں نمونۂ عمل مانایا، لیکن ہمارا نام اس فیلڈ میں اتنا نہیں آیا، لیکن ان کا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سیرت پہ جو چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمارا چلنا کس اعتبار سے ہے، جیسے امام نے چاہا تھا ویسے چل رہے ہیں یا جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، میرے خیال سے 40-45 منٹ ہو بھی گیا ہوگا یہ ایسے گفتگو کرتے ہوئے۔ بہرحال مجلس ایصال ثواب کی ہے، جو گزر جاتا ہے بہرحال بعض چیزیں ہیں جس پہ ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے یہ جو عالم برزخ ہے، ابھی حساب و کتاب نہیں ہو رہا، حساب و کتاب جب ہوگا اس کے بعد پھر نہ ہم رہ جائیں گے نہ ایصال ثواب کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو مرحلہ ہے عالم برزخ والا، اس میں جو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ گنا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ رکھا بھی گیا ہے تاکہ ایک موقع دیا جائے کہ اگر دنیا میں یہ خود نہیں کر پائے ہیں تو ان کے جو ماننے اور چاہنے اور عزیز اور اقربا ہیں وہ ان کے لیے ثواب کو بھیجتے رہیں اور نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ لہٰذا اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایصال ثواب ہے یہ صرف مجلسوں تک، آپ نے نہ سوچی کہ ہم نے مجلس کر لی اور ہم بری ذمہ ہیں۔ مجلس ضرور کریے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو واجبات، مثلا اگر روزہ رہ گیا ہے، اگر کسی مرد کا انتقال ہوا ہے تو جو بڑا بیٹا ہے اس پہ واجب ہے، یعنی جیسے تمام چیزیں واجب ہیں اس کی نمازیں، ویسے باپ کی بھی نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، لیکن ماں کے لیے مستحب ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، مثلا ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی، کسی کے لیے بھی ہم اس نیت سے کہ ہم ان کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ کوئی بھی کسی کے لیے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، گزر گیا ہے جو، کسی کے لیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کسی کے لیے بھی فاتحہ پڑھ سکتا ہے، کسی کے لیے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اور قرآن وغیرہ پڑھنے میں بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ مثلا ایک سپارہ ہم نے پڑھا ہے تو یہ جو پارہ ہے اس کو اگر ہم نے 4 لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیا تو ثواب کم ہو جائے گا۔ مثلا ہم نے اگر کہہ دیا جملہ مرحومین یا جملہ اہل خانوادہ جو مرحوم ہیں ان کے لیے، تو ثواب مولا وہاں جو ہے کم ہو جائے گا، لہٰذا صرف ایک کو ہی بخشا جائے، ایک سے زیادہ شامل نہ کیا جائے۔ دیکھیے جزا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جہاں جزا مثلا ہمارے پاس 100 روپے ہیں، اب 100 روپے ہمیں دینا ہے اور آپ نے کہا یہ ایک آدمی ہے تو ہم 100 دیں گے، کہا نہیں 2 کو دینا ہے تو 50-50 ہو جائے گا، اگر آپ نے کہا نہیں 5 کو دینا ہے تو 20-20 ہوگا، 10 کریے گا تو اور کم ہو جائے گا۔ یہ وہاں ہوگا کہ جو دینے والا ہے اس کے یہاں محدودیت ہو، لیکن اگر جو دینے والا ہے لامحدود ہے تو وہ صرف نیت دیکھتا ہے، ان کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا دوسروں کو مل رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایصال ثواب میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے مثلاً ایک سورہ پڑھا تو ایک سورے میں کیا ایصال ثواب ہونا، یا ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیا، چاہے وہ ایک صفحہ ہو چاہے وہ ایک سورہ ہو، جب بھی آپ کو جہاں بھی موقع ملے، نماز آپ اپنی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو صبح موقع ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ نماز باقی ہے، تو آپ نے نیت کر کے 2 رکعت اور پڑھ لی۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے، یہ جو آدھا صفحہ قرآن کا ہے، یہ جو ایک سورہ الحمد ہے، یہ سب ایسے سہارے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی قدر و قیمت وہاں کیا ہے۔ بعض علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے، ایک عالم دین نے غالباً خواب میں دیکھا کہ ان کے ایک بہت ہی مومن آدمی تھے، انتقال ہو چکا، تو بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میرا لڑکا ایصال ثواب نہیں کرتا۔ تو یہ اس لڑکے کے پاس گئے، کہا کہ تم ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے جو ایصال ثواب؟ یہ کون سا ہے؟ یہ وہی ہے جو مادیت والا ایصال ثواب ہے، کہ جب پیسہ ہوگا تو مجلس کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، جب 100 لوگوں کو کھانا کھلا سکیں گے تبھی ہوگی، ورنہ مجلس نہیں ہوگی 4 آدمی میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا کیا؟ کہا بھائی وہ پریشان ہے، تم ایصال ثواب کرو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دریا کے کنارے کھڑا تھا، اس نے چلو پانی نکالا اور اسے کنارے پھینک دیا، کہا جاؤ ایصال ثواب کر دیا۔ تو بہت ناراض ہوئے کہ کتنا نالائق لڑکا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں اور مطمئن ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے لڑکے نے ایصال ثواب کیا۔ کہا ہم نے تو جب کہا کیا ہی نہیں کچھ، اس نے اٹھا کے پانی کنارے پھینک دیا، کہا جاؤ ایصال ثواب ہو گیا۔
کہا اس نے جو پانی پھینکا دریا کے کنارے تو اس کی وجہ سے جو حشرات الارض تھے وہاں پہ جن کی موت بغیر پانی کے ہو رہی تھی تو ان کی زندگی میں کچھ اضافہ ہو گیا اس پانی کے وجہ۔ خداوند عالم نے اسی اضافے کو ہمارے ایصال ثواب، ہمارے ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی خداوند عالم بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ آپ کچھ تو کریے کسی بھی طرح سے، جتنے خلوص سے کریے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں ہمیں کمیت نہیں دیکھنا ہے، ہمیں کیفیت دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم عمل انجام دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا سا عمل ہے تو نہیں ہو پائے گا۔ خداوند عالم دینے والا ہے، وہی خداوند عالم۔ زندگی میں اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں جب گزر جاتے ہیں تب خیال آتا ہے ارے ہم کو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ یہی جو ماں باپ ہیں ان کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ ڈالنا، اس کا اجر حج مقبول کے برابر۔ حج مقبول کا مطلب جو حج قبول ہو گیا۔ مثلا آپ حج کرنے گئے، ہو سکتا ہے اعمال صحیح نہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے پیسہ صحیح نہ رہا ہو، آپ 10 حج کرائے لیکن مقبول ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حج قبول ہو گیا۔ لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ ہمارے مثلا اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد کہ ماں باپ کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ ڈالنا، اس کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ سامنے والا حیرت سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مثلا ایک ہی بار یا جتنی بار دیکھیں گے؟ کہا اگر 100 بار بھی دیکھو گے تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم حاجی بننے کی ہمیں بڑی خواہش ہے، لیکن حج مقبول کا ثواب گھر میں نہیں لینا چاہتے۔ محبت بھری نگاہ، یہ نہ ہو کہ دیکھ رہے ہیں چہرہ اور ٹینشن میں کہ ابھی ان کا یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی یہ کچھ کہہ دیں گے۔ محبت بھری نگاہ انسان ماں باپ کے چہرے پہ ڈال رہا ہے، حج مقبول کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ وہ حج کا بدل نہیں ہے، جو واجب حج ہے وہ تو کرنا ہے آپ، لیکن آپ دیکھیے عظمت کتنی، حج مقبول کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں عنوان کی فکر ہوتی ہے کہ ہم حاجی ہو جائیں، ہم شیعہ ہوں، ہمیں ایک اچھا بیٹا کہا جائے، لیکن اچھا بیٹا ہوتا کیسا ہے؟ ایک اچھا شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ ایک اچھا مسلمان بننے کی شرائط کیا ہے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں، بہت سی قربانیاں ہیں، بہت سی چیزوں سے گزرنا ہے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جب تک والدین ہمارے زندہ ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جتنا بھی رکھ سکتے ہیں، جس حد تک بھی کر سکتے ہیں، اور جب اس دنیا سے گزر جائیں تو جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے یہ منقطع نہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیوم کر لیا، ہم نے 40واں کر لیا، چھماہی کر لی، برسی ہو گئی اور کافی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ جب بھی اپنی عبادت میں بیٹھیں ان کو شریک کریں، جب آپ تلاوت کریں ان کو شریک کریں، جب آپ دوسرے نیک کام انجام دیں انہیں شریک کریں۔ ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ بھی کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے، آپ کو اس کی فیس آپ نے دے دی، نیت یہ ہے کہ اس کا اجر ہمارے والدین کو ملے جو اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ جب تک پڑھتا رہے گا، جتنی ترقی کرے گا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ جتنا وہ اس راستے پہ آگے بڑھے گا ان گزر جانے والوں کے لیے ثواب ہے۔ لہذا عزیزوں بہت اہم ہے کہ ہم جہاں جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا خیال رکھیں، وہیں دوسری طرف اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کا اور بہتر طریقے سے خیال رکھا جا سکے۔ اب اگر کسی کے یہاں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ زندہ ہیں، تو یہ جو ایک ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جیسے یہ واقعے میں لڑکے نے کہا کہ انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اپنے بل پہ حاصل کیا ہے۔ غرور ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے ترقی کی ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جو ہے اس کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس قوت بازو پہ ہمیں ناز ہے، یہ قوت بازو ہی نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتے۔ جس وجود پہ ہمیں ناز ہے، اس وجود کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ وہ ہے۔ تو اگر اس وجود سے آپ نے کچھ کیا ہے تو جو اس وجود کو لانے کا ذریعہ ہے اس دنیا میں، آپ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں مانتے ہیں تو کم سے کم یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ وجود ان کا دیا ہوا ہے، بغیر ان کے وسیلے کے یہ وجود ہمیں نہ ملتا۔ لیکن بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا، دوسرے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جنہوں نے
بتایا ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں لوگوں کا خیال کرنا ہے، کس طرح سے اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ خود ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک، یعنی آپ سوچئے کہ جنہوں نے دنیا کو صرف فائدہ ہی پہنچایا، جنہوں نے دنیا کی فلاح اور بہبودی کے لیے ساری قربانیاں دی ہوں، اور ادھر رسول کی آنکھ بند ہو اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ اس دروازے پر کہ جس پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، اسی رسول کے امتی آئیں اور اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو جائیں۔ آپ سوچئے کتنا سخت مرحلہ ہے ان گھر والوں کے لیے کہ جنہوں نے کل تک یہ دیکھا تھا کہ اس گھر پہ آ کے رسول سلام کرتے ہیں، اور آج وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی رسول کے امتی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کوئی سوال کرتا ہے کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس میں حسنین رہتے ہیں؟ جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ آپ سوچئے کتنا سخت ہے ان بچوں کے لیے کہ جنہوں نے ابھی کم سن بچے ہیں اور جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے اور جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان جناب سیدہ کو پیس دیا جاتا ہے۔ ایک کنیز سیدہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں۔ جو پاس پڑوس والے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، آ کے تسلیت پیش کرتے ہیں، جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہماری بساط کیا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی کیا بساط ہے، لیکن آپ سوچئے کہ وہ خاتون جو خاتون جنت ہے، وہ خاتون کہ جو ہمارے رسول کی لخت جگر ہے، وہ خاتون کہ جسے ہمارا نبی ام ابیہا کہہ رہا ہے، اس خاتون کا جنازہ اٹھنا ہے، اس خاتون کا گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے، اور تاکید یہ کی جا رہی ہے بچوں سے کہ بچوں رو تو اس طرح سے رو کہ تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لوگ جی بھر کے رو لیتے ہیں تاکہ دل کا غبار نکل جائے، دل ہلکا ہو جائے۔ لیکن وہاں بچوں سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بچوں جتنا دل چاہے رو لو، اب یہ تمہاری ماں کا جنازہ ہے، آخری وقت ہے، یہ جنازہ گھر سے رخصت ہو جائے گا، بلکہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے بچوں ذرا آہستہ رو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہوں اور اغیار کے کانوں میں آواز پہنچ جائے۔ ہاں عزیزوں، روایت یہ کہتی ہے کہ اس انداز سے بچے رو رہے ہیں کہ ابا کا دامن اپنے منہ میں لگائے ہوئے ہیں کہ کہیں آواز ہماری بلند نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ جناب فاطمہ پہ اس طرح سے رویا جا رہا ہے، گھٹ گھٹ کے گریہ کیا جا رہا ہے، اور وہیں ایک منظر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ بچی رونا چاہتی ہے تو کوئی تازیانے لگاتا ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے۔ یہاں حالات نے نہیں رونے دیا، وہاں ظالمی رونے نہیں دیتے ہیں۔ ننھی سی بچی ہے، تماچے لگائے جا رہے ہیں، کوئی دلاسا نہیں دے رہا ہے۔ ہاں عزیزو، جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اس جنازے کو اٹھنا ہے۔ وصیت ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے، لوگوں کو عمومی خبر نہ کی جائے، صرف چند لوگوں کو خبر دی جائے۔ ہمارے یہاں جنازے اٹھتے ہیں، بڑے اہتمام سے اٹھتے ہیں، بہت شان سے اٹھتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ اس بی کا جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہے تو رات کی تاریکی میں آہستہ سے چپکے سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، ننھے ننھے بچے ہیں، اس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں جنازہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج صرف ایسا نہیں ہے کہ اس جنازے کو اس عالم غربت میں دفن کیا گیا ہو، ٹھیک ہے جنازہ عالم غربت میں دفن ہو جائے، بعد میں حالات ایسے بن جائیں کہ اس جنازے پہ ایک حرم کی تعمیر کر دی جائے، لیکن جس کا جنازہ عالم غربت میں اٹھایا گیا، جس کے جنازے کو خاموشی سے رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، آج اس کے حرم بھی اسی طرح سے ویران ہے، آج بھی قبروں کو اسی طرح سے مسمار کر کے رکھا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم یہ مصائب سنتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، لیکن اس امام کا کیا حال ہوگا کہ جس نے کہا ہے کہ فاطمہ میرے لیے نمونِ عمل ہے۔ اس امام کی نگاہ جب بقیع کی طرف جاتی ہوگی تو کس طرح سے ہمارا امام اپنی جد امجدہ کو یاد کر کے گریہ کرتا ہوگا کہ معمولی سے لوگوں کی قبریں اتنی عالی شان بنی ہوئی ہیں، لیکن نبی کی لاڈلی کی قبر آج بھی اسی طرح سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، ہمارا دستور یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نشانیاں ہیں انہیں بچوں کے سامنے سے ہٹا دیں۔
اگر نشانیاں بچوں کے سامنے رہتی ہیں تو بچوں کو مرحوم کی یاد آتی ہے، مرحومہ کی یاد آتی ہے، بچوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے پڑھا ہے کہ جناب فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کے مصلی پہ جناب زینب چادر اوڑھ کے کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی، تو ایک بار حسنین نے بابا سے شکایت کی، بابا زینب سے کہیے کہ اماں کے مصلی پہ نماز نہ پڑھا کرے۔ جب زینب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو ہمیں ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ مصلی پہ زینب کھڑی ہوئی تو ماں کی یاد حسنین کو آ رہی ہے۔ جی چاہتا ہے آقا حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ ہاں یقیناً آپ لوگوں کو وہ مرحلہ یاد آ جاتا ہوگا، وہ منظر یاد آ جاتا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کی ماں کو شہید کیا گیا۔ لیکن آقا ذرا کربلا کے بچوں کے بارے میں سوچئے، ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جب نوکے نیزہ پہ کہیں اکبر کا سر نگاہوں کے سامنے ہے، کہیں قاسم کا سر ہے، کہیں آقا حسین کا سر ہے، وہ ننھے ننھے بچے، وہ سکینہ جب علی اصغر کا سر دیکھتی ہوگی تو گردن میں لگا ہوا تیر یاد آتا ہوگا، جب علی اکبر کا سر دیکھتی ہوگی تو کلیجے میں برچھی یاد آ جاتی ہوگی، جب چچا عباس کا سر دیکھتی ہوگی تو خون میں ڈوبا ہوا علم یاد آ جاتا ہوگا۔ لعینوں نے اس طرح سے اس قافلے کو کوفے اور شام میں لے کے چلے ہیں کہ شہداء کے سر نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بچے جب سروں کو دیکھتے ہیں کربلا کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، جنازہ تاریکی میں اٹھا، چند لوگوں کی موجودگی میں دفن کر دیا گیا، لیکن بی بی ذرا کربلا میں آئیے، یہی آپ کا حسین ہے۔ آپ کے حسین کو اس طرح سے شہید کیا جاتا ہے کہ آپ کے جنازے پر اس طرح سے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، لاشے کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن اس پامال لاشے کو بھی کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ رسول کے نواسے کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ مقتل سے ایک بار جب اسیروں کو گزارا جاتا ہے، سید سجاد نے جب یہ منظر دیکھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کوئی بھی بیٹا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ احترام سے دفن ہو، اس کے گھر کی کوئی میت ہو اسے دفن کیا جائے۔ انتقال ہوا، بڑے احترام سے لوگوں نے جنازے کو دفن کیا ہوگا۔ جن مرحومہ کی مجلس ہے ان کی قبر کی کسی نے بے حرمتی نہ کی ہوگی، ان کے جنازے کی کسی نے بے حرمتی نہ کی ہوگی۔ یہ علی کے چاہنے والی ہے، یہ سیدہ کی کنیز ہے، لیکن وہ جو علی کا لاڈلا ہے، وہ جو علی کا لخت جگر ہے، کربلا میں لاشا یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ اے سید سجاد، یہ تمہاری حالت کیسے ہو رہی ہے؟ اے پھوپھی اماں، اس جوان کو کیا کہیے گا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ اسے دفن نہ کر سکے۔ واہ حسینہ، واہ سیدہ، واہ مظلوم۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، جن مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بار الہ ان کی مغفرت فرما، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، بار الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرار بالخصوص وہ لوگ جو افغانستان وغیرہ اس طرح کے حالات کے شکار ہیں، بار الہ ان تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو شیعہ دشمن عناصر ہیں، بار الہ اگر وہ قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم ہے۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو
تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نکھت حسن بنت نواب بہادر صاحب اہلیہ جناب محمد حسن صاحب کی روح کو ارسال کرنا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی حسین السلام علیک یا غریب الغربا السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔